صاحب کو توجہ اس سے دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں اسماعیلی کے نمائندے ہیں. اسماعیلی نے معراج کی رات سارے پیغمبروں کو جماعت کرائی تھی یا نہیں؟ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کرائی. وہ پیغمبر جو تھے وہ تو سارے دنیا سے جا چکے ہیں. تو جانے والا پھر کبھی آیا ہے؟ جانے والا پھر کبھی اس دنیا میں آیا ہے؟ تو وہ کیسے آئے؟ تو جس کسی کو پوچھو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیسے آئے. اس کا جواب فوراً وہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں لیکن آئے. پیغمبر نے جو کہا ہماری عقل میں آئے یا نہ، تفسیر سمجھ میں آئے یا نہ، لیکن جو پیغمبر کا حق ہے حق ہے حق ہے. آپ نے جو کچھ کہا ہو کر رہا، جو اب تک نہیں ہوا ہو کر رہے گا. زمین اپنے میور سے چل سکتی ہے لیکن لب مصطفیٰ کی جمش نہ غلط چلی نہ چل سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، علامہ ڈاکٹر خالد محمود. کوئی بھی پوچھے کس آئے تو ڈٹ کر کہو کہ نہیں پتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک وفد گیا اور انہوں نے 40 سوال کیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سوالوں کا جواب دیا اور اگلے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. وہ کہنے لگے امام مالک کو، حضرت ہم تو سوال لے کر آپ کی خدمت میں آئے تھے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو آپ نے 4 سوالوں کا جواب دیا ہے اور کہا آگے کہ مجھے پتا نہیں. تو ہم ان کو جا کر کیا کہیں گے؟ امام مالک مسکرائے، کہا ان سب کو جا کر کہنا کہ مالک نے کہ مجھے نہیں لا دے، مجھے پتا نہیں. تو وہ یہ کہنا بھی سیکھو. میں علماء خدمت میں، طالب علموں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی یہ کہنا بھی سیکھو نہیں پتا، لیکن اس کے ساتھ یہ کہو کہ جو حضور نے کہا، جو حضور نے کہا، جو صحابہ نے کہا، ہمارا سب پر ایمان ہے، یقین ہے. ہماری آنکھیں دیکھنے میں مغالطہ کر سکتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہوا اور جو کچھ نہیں ہوا ہو کر رہے گا. آپ اس درجے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں آگے کھڑا کر دیا. بھائی میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا تو جبریل نے تھا، جبریل نے کہا حضور آگے آئیں، تو جبریل نے جو کہا آگے آئیں، حضور آگے آئے تو پیچھے ساری کتاب لگ گئی. تو جمع تو سارے ہو گئے نا. آپ میں جو اسکول کے بچے بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم حساب پڑھتے ہیں پرائمری جماعت میں یا حساب پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تو پہلے سوال ہوتے ہیں جمع کے، اور جب جمع کے سوال آ جائیں پھر سوال ہوتے ہیں تفریق کے. جب تفریق کے ہو جائیں پھر کہتے ہیں ضرب کے، پھر چوتھے درجے میں تقسیم کے، اور آگے وہ ایم اے تک، ایم ایس سی تک چلے جائیں، پی ایچ ڈی تک چلے جائیں تو بنیادیں 4 ہی ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم. اب معراج کی رات کیا ہوا؟ جمع. سارے پیغمبر جمع ہیں، سارے پیغمبر جمع ہیں اور آگے اسرائیلی کھڑا ہے. تو جب جمع ہوئے پھر اگلی منزل کیا ہے؟ اگلی منزل ہے تفریق کی. تو مسلمانوں تمہیں یہ عقیدہ دیا گیا، اپنے عقیدے کا اعلان کرو، لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ان میں سے اب کسی کی تفریق نہیں کرتے. جنہوں نے آنا تھا آ گئے، ہم تفریق نہیں کرتے. جنہوں نے آ گئے اپنا جلوہ دکھا گئے، معراج کی رات میں اپنا آپ دکھا گئے. جو آئے تھے آ گئے، جمع ہو گئے. اب مسئلہ جمع کا نہیں. اس پوری لائن میں دیکھو کہیں غلام احمد نظر آتا ہے؟ غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ نبوت کیا وہاں کہیں کھڑا نظر آتا ہے؟ اگر نہیں تو معلوم ہوا کہ اب جمع میں کسی کی گنجائش ہی نہیں.
جمع کی منزل ہو چکی، اب تمہارا عقیدہ قائم رہے گا، لا نفرق کو، ہم تفریق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن اب منزل یہی ہے کہ کسی کا انکار نہیں کرنا، کسی کا انکار نہیں کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ وہی ہیں جن کو حضور سے پہلے نبوت ملی ہوئی ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو نہیں ملنی تو وہ بالکل حق ہے۔ اور پہلے سارے ہی آ گئے تھے معراج کی رات تو ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی، تو اگر ایک آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر پچھڑوں میں سے ایک آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ان سب پر ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔